بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ تمہید میں آج کے پروگرام کی اس لیے نہیں باندھوں گا کہ جو ہماری مہمان شخصیت آج ہیں ان کے جملوں سے آپ محظوظ ہوتے ہیں۔ لاکھ اختلاف کر لیں مگر وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے روزانہ جلسے کرتا ہوں، تو آج ان کا جلسہ نیوز ون کی اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے۔ میرے مہمان ہیں وفاقی وزیر ریلوے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ اب گزشتہ دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 90 دن بہت اہم ہیں، 100 دن بہت اہم ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف کی چیزوں کی طرف ڈائریکشن ہے آپ کی، یا اپوزیشن کی طرف جو معاملات جس سمت میں جا رہے ہیں وہاں آپ کو کوئی ہارڈنس نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، جب میں 90 دن اہم کہتا ہوں، پرائم منسٹر بڑے ہی سینسٹیو دورے پہ جا رہے ہیں اور ہم نے یا فارن آفس نے انڈیا کو آؤٹ کیا ہے، اور رشیا، چین اور امریکہ اور پاکستان مل کر افغانستان کے لیے، اور اگر یہ حل ہو جاتا ہے اور امریکن فورسز وڈرا ہو جاتی ہیں افغانستان سے، تو ہماری اس سائڈ کی جو سیاست ہے وہ محفوظ بھی ہو جاتی ہے اور ٹرمپ کا الیکشن بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جتنے لوگ چیخ رہے ہیں نا، میرے خیال میں ان کے کیس فائنل ہیں۔ خیال کیا، میری اطلاعات بھی ہیں، پھر وہ میرے متھے لگ جائیں گے خام خواہ، کیونکہ وہ آصف زرداری کمرہ ہی نہیں خالی کر رہا، اس کو اتنی سہولتیں وہاں ملی ہوئے ہیں، 9 سٹار ہوٹل جو ہے بنایا ہوا ہے اس نے، اور کہتے ہیں عادت ڈال رہے ہیں، پنکھا بھی بند کرتے ہیں کہ جیل میں جو ہے نا بغیر اے سی کے گزارا کرنا آج میں نے کیبنٹ میں کہا، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ شوق سے جیل جائیں گے، جو سہولتیں ان کو ملی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں تو ماں کے جنازوں سے اٹھا کے لے گئے، اور بھاولپور اور میاں والی 19 کو میں ٹرین کا افتتاح کرنے جا رہا ہوں۔ وقت سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پرائم منسٹر کو کہوں گا جی کہ باہر کی جیل میں اگر 2 سال قید ہو تو میاں والی میں 1 سال ہو تو ایک برابر ہے۔ یعنی نیچے سے جنگلے کے نیچے آپ کو کھانا ملتا ہے، پتلی دال، چھلانگ مار کے اس میں سے دال نکالیں آپ، اور وہاں منرل واٹرز تھے، یہاں تو آپ ان کی بکنگ دیکھیں، جو کچھ یہ کھاتے ہیں ان کے نصیب میں ہی کچھ نہیں ہے۔ پریزی جو کھانا کھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آخری 5 اوور کا میچ کھیل رہا ہے وہ، اس کی فائل جو ہے نا وہاں سے چل پڑی ہے، کتنے دن لگتی ہے۔ لیکن آخری 5 اوور ہوتے فیصلہ کون ہے؟ آر یا پار کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کچھ ٹھیک ہے، ان کا کام تو پار ہی ہے جی، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے۔ اچھا، اس کی آپ ابھی فکر کر ہی نہیں رہے، آپ کہہ رہے نہیں کر رہے ہیں جی۔ خان صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ شیخ رشید میں تیرا پروگرام دیکھتا ہوں روز، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی تو بھی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھی میں آج ہی ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا پروگرام روز دیکھتا ہوں، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ تو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ میں نے کہا نہیں، میں سچ کا ڈیفینڈ کر رہا ہوں، اور میں قوم کو کہہ رہا ہوں یہ مہنگائی ہے، یہ بلنگ ہے، یہ بے روزگاری ہے، لیکن ہے ان چوروں کی وجہ سے، نواز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے۔ اور جو منسٹر کہتے ہیں نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے، میں عمر کے حصے میں یہ نہیں کہہ سکتا پرائم منسٹر صاحب، یہ ساری چیزیں ہیں جی، گراؤنڈ میں ریالٹی یہی ہے۔ لیکن وہ جو ڈیفینڈ کرنے والی ٹیم ہے اس پہ خان صاحب کی نظر نہیں پڑتی کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ یعنی جو چیزیں نہیں، میرے بھی نظر ہے، میرا خیال ہے، میں تو کیبنٹ سے اٹھ کے بڑا عجیب سوچ رہا تھا کہ بھئی پرائم منسٹر کا خیال ہے کہ بھی میں نو نو نو، یہ ہارڈ فیکٹ ہے۔ اگر پھر پرائم منسٹر صاحب سن رہے ہیں، مہنگائی بڑی ہے، غریب کی بیسک نیسیسٹی کی چیزیں بڑی ہیں، بے روزگاری بڑی ہے، مہنگی بجلی، مہنگی گیس، اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے۔ آخری لائن جو شاید وہ نہیں سنتے، اس میں ان چوروں کا قصور ہے جنہوں نے اس طرح بری طریقے سے لوٹا نوچا نواز شریف اور آصف زرداری نے کہ خزانہ تباہ ہو گیا۔ سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ میں نے آج کیبنٹ میں کہا جی کہ میں صبح، میری عادت ہے کہ میں خود سودا لینے جاتا ہوں، یہ نہیں کہ میرے پاس ملازم نہیں ہے یا میں اتنا ہی غریب ہوں کہ ملازموں کے ایسی ذرا چسکا، ذرا پی آر بھی ہو جاتی ہے جی، خود سودا لینے جاتا ہوں۔ اور شاید کیبنٹ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ 10 روپے کی روٹی 15 روپے ہو جائے۔ آج پرائم منسٹر سے آرڈر کروایا ہے اعظم خان کو کہ اس کا نوٹس لو بھائی، اس کا نوٹس لو۔ شیخ رشید جب خود سودا لینے جاتا ہے تو لوگوں کی جو چیخیں سنتا ہے وہ چیخیں عمران خان تک پہنچاتا ہے؟ اللہ گواہ ہے، 1 انچ زیادہ کر کے بتاتا ہوں، کم کر کے نہیں، اتنی وہ میرا لحاظ کرتے ہیں، اس سے زیادہ بڑھا کے پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں وہ سمجھتا ہوں کہ میرے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وزیر ہے کوئی اور میں 1 قدم بڑھا کے پیش کرتا ہوں۔ میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، میں نے جان دینی ہے اللہ کو۔ میں سیاست میں 1 سیٹ کا لیڈر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 1 سیٹ کا وزیر ہوں،
لیکن جہاں غریب کا ایشو ہو جی میں سٹینڈ لیتا ہوں. شیخ صاحب مگر خان صاحب کی ٹیم میں جب غریب کے ایشو کو سالو کرنے والے ایسے لوگ ہوں جن کو برانڈڈ کے علاوہ چیزیں نہ پتہ ہوں، منرل واٹر کے علاوہ کچھ نہ پتہ ہو، انہوں نے زندگی یہاں پہ گزاری نہ ہو، ان کو نہ پتہ ہو کہ اس ملک کا غریب کیا ہے اور اس کے مسئلے کیا ہیں، تو پھر وہ مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں ہم تو خان کو بتا رہے ہیں، ٹھیک. یہ حل کرنا اس کا فرض ہے. ہم اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کیبنٹ میں بے شک ہماری آواز اکیلی ہے. اس ملک میں یہ بھی مسئلہ ہے نا، ضیاء الحق نے ایک دن مجھے کہا کہ تو بڑی باتیں کرتا ہے. میں کہا سر جی میں جان کی ایمان پاؤں، یہ اقتدار میں آنکھ ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو کہتے ہیں ہیما ملینی جیسی آنکھیں آپ کی، جب اتر جاتا ہے کہتے ہیں ٹیرا تھا سالا، بھینگا تھا. سو اب اقتدار کے آگے بولنا ہی اصل دوستی ہے. ٹھیک. میں اس کا جینون دوست ہوں، یہ جملہ اس کو کہتا ہوں کہ میں ان دوستوں میں سے نہیں ہوں جو تجھے سچی بات نہ. اور اللہ کے نبی کا حکم بھی یہ ہے کہ آپ کا اصل دوست وہی ہے جو آپ کو سچی. اس سے نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، ہم سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑے ہیں. برا وقت آیا کھڑے ہوں گے، ٹائم ول پروو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور اصل حقیقت نہ بتائیں، یہ تو بددیانتی ہے. خوش آمدیوں کو کتنی بری باتیں لگتی ہیں آپ کی؟ ساروں کو لگتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو لگے، پھر کیا ہے. 8ویں دفعہ میں وزیر بنوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے. اگر اللہ کو نہیں منظور ہے تو آپ دیکھیں گے لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ پہ کہ بھی جس دن میں نے ضمیر پہ بوجھ سمجھا تو خان کے ساتھ ہوں، ساتھ رہوں گا. میں سمجھتا ہوں کوئی آپشن نہیں ہے قوم کے پاس. دوسری طرف کرپٹ لوگ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں. اگر آپشن ہوتی تو میں قوم کو کہتا کہ آپشن ہے. دیر از نو آپشن ایکسپٹ عمران خان، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان مسئلوں کو حل کر لے. لیکن اس آپشن سے بھی اگر نا امیدی پیدا ہو رہی اور لوگوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہوں تو پھر تباہی ہو شیخ جائے گی، پھر تباہی ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے. عدلیہ اور فوج نے جمہوریت کو بچایا ہوا ہے اللہ کے بعد، اور ہمارے پاس اس لیے بھی غلطی کی گنجائش نہیں کہ پاک فوج کی بھی ہمیں مکمل حمایت حاصل ہے. انہوں نے بھی اپنا بہت کچھ رسک پہ لگایا ہوا ہے. یہ اسٹیکس جتنے بڑے ہیں اس کے نتیجے میں خطرے بھی اتنے ہی بڑے ہیں. آف کورس، آپ خود ہی اپنے سوال کا جواب ہے. میری بات آپ آسان کر رہے ہیں. آف کورس فار گریٹ اچیومنٹ دے آر اے گریٹ رسک. اور یہ مجھے بھٹو نے کہا تھا نتھیا گڑھی میں نے اسے کہا، اس نے کہا لوک مسٹر احمد، فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. اور عمران خان گریٹ رسک لے رہے شیخ فار رشید نیشن اینڈ دی کنٹری. شیخ رشید جو ہیں وہ جب ان کے مشوروں پہ عمل نہیں ہوتا اور نتائج ٹھیک نہیں نکلتے تو کتنا فرسٹریٹ ہوتا ہے. بعد میں جب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک کہتا تھا مجھے خوشی ہوتی ہے. مگر بعد میں لکیر پیٹنے کا فائدہ کیا؟ جو چیز میرے بس میں نہیں ہے وہ کم از کم میں قوم کو تو آن بورڈ رکھتا ہوں کہ یہ حالات ایسے ہیں، اور میں قوم کو آن بورڈ رکھتا ہوں کہ عمران خان کو جو ملا، جیسا ملا، اجڑا ہوا جہیز میں جو ملا، اس کو فینانسز اس کے بڑے سویئر کرائسس تھے. میرے خیال میں پھر بھی بچت ہو گئی، کیونکہ پی ٹی آئی تو 3 مہینے کہتی ہے نا، 6 مہینے میں 2 سال کہتا ہوں. اور میرے لیے یہی سال کروشل تھا، ستمبر اکتوبر نومبر کے مہینے، اگست ستمبر اکتوبر، یہی 90 دن میں سمجھتا ہوں. ٹھیک. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جب گیس کی قیمتیں اور بڑھیں، بجلی کی قیمت اور بڑھے، پیپل ریزسٹ. میں اس اپوزیشن چور سے نہیں ڈرتا جی، بالکل نہ اس کے کہنے پہ کوئی نکلے گا. ان کو سزا ہوئی. یہاں پہ آپ یقین جانیں لاہور میں ایک سائیکل کا ٹائر نہیں جلا، گاڑی کا ٹائر چھوڑے، جو ہم اکٹھے کر لیتے تھے. ہم بھی کرتے تھے جب نوجوان تھے. جب ہم ایوب خان کے خلاف نکلتے تھے تو ہم بھی ٹائر شاید رات کو اکٹھے کر سکتے تھے. ہمارے زمانے میں گاڑیوں کے نہیں ملتے تھے، سائیکلوں کے مل جاتے تھے. تو ان کے پاس تو سائیکلوں کے بھی ٹائر نہیں تھے لاہور میں جلانے کے لیے. پرسکون تھا لاہور. یہ جو اگر خدا نخواستہ فیلئر ہوتا ہے، رزلٹ اس طریقے کے نہیں آتے، تو پھر پولیٹیکل بیکلیش جو عمران خان پہ ہوگا اس کا اثر تو شیخ رشید کی سیاست پہ بھی پڑے گا. میرے نہیں پڑے گا، آف کورس پڑھنا چاہیے بھی، کیونکہ میں اس کے ساتھ ہوں. اور میں چاہتا ہوں قوم پہ نہ پڑے، جمہوریت پہ نہ پڑے. میری ذات تو میٹر نہیں کرتی. میں تو ایک ML1 کا انتظار کر رہا ہوں، اور نالا لئی کا. عمران خان نے ماں بچے کے ہاسپٹل کے پیسے دے دیے، کالج مل گئے ہیں، یونیورسٹی مل گئی ہے. اب 2 میرے پروجیکٹ ہیں. میں نے مسلط ہی تو نہیں رہنا ساری عمر.
نہیں، لیکن جب پارٹی بنائی تو وہ تو صرف راولپنڈی کے لیے نہیں تھی نا، وہ تو اس سوچ کے تحت بنائی ہوگی کہ یہ شیخ رشید کی آواز میرا رزلٹ بالکل ٹھیک تھا. میں ٹارگیٹڈ، میں وہ سیاستدان ہوں جو نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں. میں ایسی ہوائی فائر والا سیاستدان نہیں ہوں. میں نے نواز شریف کو کہا کہ میں تجھے لے ڈوبوں گا، اور پاناما کیس میرا کیس تھا، کسی اور نے نہیں لڑا، نہ جیتا نہ کسی کی وہ 62-63 تھی. اور میں نے چھوٹی اس کو اس لیے بھی رکھا، ایک تو وجہ یہ تھی مجھے کسی نے چندہ ہی نہیں دینا تھا. بیسیکلی پیسہ پھینک تماشا دیکھ. آج کی جمہوریت گھنگرو پہن کے ناچتی ہے، جس کے جتنے گھنگرو میں جتنے زیادہ چھنچنے ہوں اس کے قدم جو ہے اتنے کلاسیکل ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی میں چاہتا تھا عمران خان آ جائے. اتنے بزنس کمیونٹی کے لوگ، ڈونر، جو کہ مین اس کے فٹے تھا عمران خان کا، اور جو مین اس کے سمپیتھائزر اسپانسر تھے، آج وہی طبقہ سب سے زیادہ میں متاثر. نہیں مانتا بزنس مین کسی کا نہیں ہوتا. یہ سارے شوگر مافیا ہر پارٹی کے ایجنٹ. یہ آپ پہلے کہتے تھے کہ ہر حکومت میں ہیں، اس حکومت میں بھی ہیں. ہاں آف کورس. اب ضروری چاہتے ہیں کہ میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں، بے وقوفوں کا تو میں لیڈر نہیں ہوں. میں تو اس آدمی سے ہوں جس کے پاس دماغ ہے، سوچنے کی سرشت ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. اس کو لیے بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ بے وقوف پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے. ڈنٹر پینٹر ویلڈر میری بات کو زیادہ سمجھتا ہے. صحیح. میں کبھی کسی پڑھے لکھے آدمی سے ووٹ مانگنے نہیں جاتا. آج آپ کو بتاؤں اور تاریخی بتاتا ہوں، جب میں نے پہلا الیکشن لڑا میں بے وقوف تھا، یہاں سے میچور نہیں تھا، بے وقوف نہ، میری ریاضت مکمل نہیں تھی. تو میں گیا، یہ جو ABCDEFJ بلاک ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس پڑھے لکھے ہیں، یہ کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہے میرے حلقوں میں. میں صبح ان حلقوں میں پولنگ سٹیشن میں گیا تو 10:30 بجے جو پولنگ ایجنٹ خواتین تھی وہ برگر کھا رہی تھی. تو میں نے کہا ووٹ، انہوں نے کہا جی ووٹ لائے نا آپ. میں ڈنگی کھوئی گیا، رتے گیا، گنج منڈی گیا، ڈوک کھبے گیا، پیر ودائی گیا. ووٹ اسٹریچر پر بھی لوگ ووٹ کو لے کے آ رہے تھے. کہنے کو وہ ان پڑھ تھے، کہنے کو وہ ان پڑھ تھے. اس حلقے میں میری ووٹنگ پرسنٹیج تھی، جو ان پڑھ حلقہ ہے یا محنت مزدور ڈینٹر پینٹر ویلڈر کا حلقہ ہے، 83% پولنگ ہوئی. اس حلقے میں کیونکہ 18-16% ہوئی، اس لیے بیلنس ملا کے 54-55% ہوگی. جتنا بڑا غیر ذمہ دار یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، اور یہ انڈسٹریلسٹ کسی کے نہیں ہے. نواز شریف کو بھی چندہ دیتے ہوں گے، دیتے ہوں گے، ڈیفینیٹلی عمران خان کو بھی دیں گے. یہ منشا جو ہے دونوں طرف چلتا ہے. یہ بزنس مین کی منشا یہی ہوتی ہے نا کہ وہ ہر طرف جو ہے وہ کھیلے. میں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے. منشا دونوں طرف کھیلتا ہے. وہ جو حالیہ بجٹ میں چینی کی قیمت بڑھی، اس کی وجہ بھی حکومت میں بیٹھی شوگر مافیا ہے. دیکھیں شوگر مافیا کتنی سٹرانگ ہے. میں نے پوری سپورٹ کی کہ یہ گڑ کی بھٹیاں چل پڑیں. ان کی سیاسی ماں مر گئی فائنینشیل، اس نے کہا یہ بڑا. انہوں نے مجھے تھریٹ کیا، میں نے کیبنٹ میں آن ریکارڈ یہ کہا، پرائم منسٹر صاحب انہوں نے بیجنگ میں تھریٹ کیا مجھے کہ تم باز آ جاؤ، ہم تمہاری سیاست ختم کر دیں گے اس ملک سے. اسی شوگر مافیا نے. شوگر مافیا نے بیجنگ میں نے آن ریکارڈ ہے کیبنٹ میں. انہوں نے کیا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے مل کے ان کی گڑ کی بھٹیاں بھی اڑا دی اور کڑھائیاں بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ ڈی سی ان کا، اپریزر ان کا ہے. ان کے کارخانوں میں جو لگتے ہیں ایکسائز اینڈ ڈیوٹی والے لوگ. اس حکومت میں بھی اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں. پچھلے حکومت تو 12 سال پہلے میں آیا تھا مشرف کے ساتھ. میں اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اسی کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں چلایا ہوں جا کے. تو پھر تبدیلی کیا ہے شیخ صاحب؟ تبدیلی آنےسٹ پرائم منسٹر ہے، یہی بہت ہے. لیکن یہ آنےسٹ پرائم منسٹر کو تو جو ماضی میں رہے ہیں حکمراں، ہو سکتا ہے ان کی بھی خواہشات ہوں، مگر مافیاز چلنے نہیں دیتی ان کو، ایک کارنر میں لے جاتی ہیں اپنے ایجنڈے کے تحت. خطرہ ہے عمران خان کے لیے؟ دیکھیں عمران خان کو اس اپوزیشن سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اکانومی اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. خطرہ دوستوں سے اپنے؟ نہیں دوستوں سے بھی نہیں ہے. دوستوں کے پاس بھی سارے کوئی بند گلی میں داخل ہیں، سب کشتیاں جلا چکے ہیں. لیکن وہ بے وقوف تھے. عمران خان سمجھدار آدمی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید سادہ آدمی ہے، اتنا بھی سادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. اور یہ میں لوگوں کی انفارمیشن کے لیے اپنے ایکسپیرینس 10 مہینے کے کہہ رہا ہوں، اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. صحیح. وہ اکانومی کی کڑوی گولی کو اس 10 مہینے میں نگلنا چاہتا ہے تاکہ بہتری پیدا ہو جائے. اور اگر یہ بہتری پیدا نہیں ہوتی
then there is a serious case. शेख साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो हम थोड़ा चाहेंगे कि शरीफ फैमिली पे, आसिफ जरदारी पे, अपोजिशन पे भी कोई बात करें, और फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा सा रेलवे के ऊपर हम चाहेंगे बात करें। तो एक वक्फे के बाद आते हैं तो शेख रशीद अहमद साहब की गुफ्तगू सुन। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मरियम के बारे में आप कह रहे हैं कि जी मरियम ने नवाज शरीफ को, उसकी सियासत को डुबोया, उनको बंद करा दिया, अब नून लीग की सियासत को वो दफन करने जा रही हैं। अपने तई तो वो एक इनकलाबी लीडर या मज़ाहमती लीडर बन रही हैं। अगर इस किस्म की सिचुएशन में आपको उनकी कामयाबी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता है? मैं शरीफ खानदान की कोई कामयाबी नहीं देख रहा। लीडर बड़े बड़े पॉपुलर भी हो सकते हैं। मेरे शहर में कई ऐसे लीडर थे जो उनके बाद मैं पॉपुलर हुआ, वो बड़े जेन्युइन लोग थे, और लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। सो जो लचक सियासत की है ना जी, देखें कोई चीज जो है वो वक्त का इंतखाब जो है, पहले आपने एक बहुत बड़ा बयानिया 2 दिन आपने सड़क निकाली, वो भी आप टकराव की सियासत कर रही थी, फिर ठुस करके आप टोकरे नीचे आए रहे 6 महीने, फिर आपने देखा कि नहीं चल रहा, नहीं बन रहा। मैंने किसी को नहीं देखा, शहबाज शरीफ को मैंने चैलेंज किया है, मेरे सामने मैंने शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा है, ठीक है। मैंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, किसी को नहीं देखा। नवाज शरीफ की वो बातों में, शहबाज शरीफ वगैरह की बातों में नवाज शरीफ ये खानदान थे। जब उन्होंने देखा कि खुद शहबाज शरीफ गेड़ में आ गया तो उन्होंने रिवर्स लगाया, और रिवर्स लगाने में ऑफ कोर्स के पार्टी जो है आज की डेट तक तो मरियम उस पर ज्यादा हावी है। कल क्या जहां होता है अल्लाह ही जाने कौन बशर है। शहबाज शरीफ इसी हुकूमत के दौर में एनआरओ मांग रहे थे जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं? पिछली दफा भी उसका भी मैं वाकिफ हूं। नवाज शरीफ को रहा करने वाला शहबाज शरीफ था। नवाज शरीफ तो जिद्दी किस्म का और उजड़ किस्म की सोच थी। शहबाज शरीफ ने सारी लाइन लगाई ब्रिगेडियर नियाज के साथ और जनरल दूसरे लोगों के साथ, और ही मैनेज एवरीथिंग, ही मैनेज, नॉट नवाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ के हाथ से वो गेम निकल गया, आप समझते हैं कि वो मैनेज करना चाहें भी तो नहीं कर सकते? मेरा ख्याल है इमरान खान ने बहुत हाईएस्ट स्टैंड ले लिया है, और मेरे जैसे दोस्त को भी उसने कहा कि भाई नो वे। जिस तरह उसने एक बादशाह को कहा नो वे, इसी तरह उसने मुझे भी कहा। मैं इस बात का हामी था कि जान छुड़ाओ गंद बिला। हमारे यहाँ एक नारा लई है, हम बाज़ कहते हैं गंद बिला लइयों पार। जाने दो मुल्क से बाहर, जान छुट जाएगी। पैसे देने को तैयार थे? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर रहा है। वैसे तो ये मर भी जाएंगे कि नहीं देंगे, कफन के साथ ये अपनी लगाएंगे, जेबें लगा के जाएंगे, लेकिन कोई शख्स इनके बिहाफ पे ये बात करने के लिए तैयार था। अब पता नहीं उनको इसके बेटे की किस हद तक आशीर्वाद हासिल थी उस गैर मुल्की सरबराह को, या वो अपने ताई कर रहा था, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कि इनको बाहर जाने दिया जाए और उसके बस वो पैसे देने को तैयार थे। बाहर जाने देने की रिक्वेस्ट का तो मुझे पता है, इस हिस्से का मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे इस ख्याल के हामी थे कि जान छोड़ाई जाए, ये बंदा पैसे बाहर से जो आया कोई और इनके भी दे दे थोड़े बहुत। मैं तो कहता था 10-20% ही दे दे तो जाने दो, जान छड़ाओ जी। आजकल मीडिया खबर ढूंढ रहा होता, कोई खबर है कि नहीं, अदालत जा रहे हैं, अदालत आ रहे हैं, कोई है कोई इस मुल्क में डिमांड और जमहूरियत का खाना घर से जाना चाहिए। 7 दिन की ब्रेकिंग न्यूज है जी, 7 दिन की ब्रेकिंग न्यूज है कि उनको खाना घर से नहीं मिल रहा। साले मुल्क खा गए वो। एक दिन वो बड़ाई कड़ाई गोश्त अंदर जेल में बना लें, क्या उनके पास मशक्ति नहीं है? सारी मुल्क की तहरीक है इनको बाहर जाने दो। तो मैं इस सोच का आदमी था, दफा करो, जाने दो, रिलैक्स हुकूमत करो, लोगों को डिलीवर करो। सारी तवज्जो ही हमने इन पे दी हुई है। आपकी सोच के हामी कुछ और लोग भी थे जो इमरान खान के सिंपैथाइजर हैं, मगर इमरान खान नहीं माने? कोई भी नहीं था मेरे अलावा। अच्छा, कोई भी नहीं? मैं पीटीआई से मेरी मुराद नहीं है, मेरी स्टेक होल्डर से मुराद है। इस बादशाह के मसले में मैं कुछ तबसरा नहीं करना चाहता। ठीक है, बादशाह के मसले में मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। आप सवाल कर सकते हैं, जवाब देना ना देना मेरा राइट है। नवाज शरीफ साहब को आप जानते हैं और बहुत करीब से जानते हैं, उनके साथ रहे। जेल में बैठा नवाज शरीफ क्या सोच रहा बहुत होगा? बुज़दिल इंसान है।
مجھے اس ملک میں خواہش ہی لے جاؤں گا کہ کوئی بہادر سیاستدان پیدا ہو. ایک بزدل سیاستدان کے ساتھ سیاست کر کے غلطی کی آپ نے. نہیں، میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اور سیاست جو ہے ٹائم کا بھی نام ہے. دیکھیں، میں بہت پاپولر، اپنی زندگی کا سب سے پاپولر سیاستدان تھا 1977 میں. ٹھیک. رائٹ. جب میں 77 میں آیا تو الیکشن میں وہ کیا تھا جی، اے پی اے جو تھا اسلامی PNA. پی این اے، میرے علاوہ ان کا جلسہ ہی نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ میں جہاز کے فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا تھا جی. مجھے جہاز چارٹر لے کے جاتے تھے. کراچی جیسے شہر میں چارٹر پلینوں پہ جاتا تھا. پھر جب میں پہلی دفعہ منتخب ہو گیا، میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا، ضیاء الحق کے خلاف لڑا. ٹھیک. 5 بغاوت کے مقدمے تھے الیکشن کمپین میں. میں تو ہر چونک میں للکار رہا تھا. پھر میں سیکرٹری جنرل تھا اپوزیشن کا. الٹیمیٹلی ایک ایسا ماحول اور ادارہ بنا کہ میرے حلقے میں سارے وہ لوگ آ گئے. فار ایگزامپل جو میٹر کرتے ہیں، جی ایچ کیو میرے حلقے میں آ گیا. میرا حلقہ بہت پھیل گیا. اب 2 تو اب بنے نا. پھر وہ میں دونوں بھی 2 دفعہ جیتا. صحیح. تو میرے پاس ایک بہت بڑا بینک، ایسا ووٹ بینک بھی آ گیا جس کا فیصلہ میری سیٹ پہ فیصلہ کون ہو سکتا تھا. وہ ووٹ ڈالنے نہیں اتنے آئے. اور پھر میں نے بیسیکلی تو میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. اور جب میں اس کے ساتھ بھی گیا تو میرا خیال ہے ہم نے لوگوں کی آواز کو، جتنی ہماری آواز ہے، دیکھیں نا، اللہ نے جتنی مجھے آواز دی ہے میں اتنی بلند آواز بلند کر سکتا ہوں. جتنی مجھے اللہ نے نہیں دی اس سے زیادہ میں پول واٹ کی چھلانگ لگا کے اپنی کمر نہیں تو توڑانا. اب بھی اس دور میں بھی آپ صرف آواز بلند کرتے رہیں گے، یا آواز نہیں سنی گئی تو پھر آپ کچھ اور سوچنے پہ بھی نہیں، مجبور میرا ہوں گے؟ خیال ہے میں اپنا وقت گزار چکا ہوں. میں کوئی بڑا رسک لینے کی، ایڈونچرزم کی نہ پوزیشن میں ہوں نہ عمر میں ہوں. تو جو حالات ہیں اس پہ اکتفا کر لیا ہے شیخ رشید نے. میں یہ کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ نے مسلمان کی 3 خوبیاں ہیں. نمبر 1 کہ وہ طاقت سے برائی کو کچل دے. دوسرے درجے کا مسلمان ہے اپنی زبان سے سچ کہے. تیسرے درجے کا مسلمان اللہ کے نبی نے کہا جو دل میں برا جانے. ابھی میں دوسرے درجے کا ہوں. لیکن کچھ پھر میں معاملات میں تیسرے درجے پہ آ معاملات میں تیسرے درجے تک نہیں بات نہیں پہنچ نہیں گئی ہے یا نہیں؟ نہیں، بالکل. آصف زرداری صاحب کو آپ اگر کمپیریزن کریں نواز شریف سے تو آپ ان کو بہادر سمجھتے ہیں؟ جیل کاٹنے کی حد تک کرمینل آدمی ہے. کرمینل لوگوں کا جیل میں خوش لگے ہیں، دل لگا رہتا ہے. نواز شریف دل سے جیل سے گھبراتا ہے. تو وہ پلا پسا بڑا ہی ہوا ہے جیل میں. یہ تو اس نے بڑی پلاننگ کے ساتھ بے نظیر سے شادی کی. کسی دن اس کی ہسٹری پہ آپ شادی پہ ڈسکشن کریں، کس طرح اس نے پلان کیا، کس طرح وہ لندن شیور بوائے کی گاڑیاں کرائے پہ لے کے اور اس کو ملاقاتوں میں، اور پلان کر کے شادی کی آف میں نے. کورس مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے. کرمینل مائنڈڈ آدمی ہے. اور کرائم کی خوبصورتی کا یہ حل ہے کہ اس نے پلان کر کے بے نظیر سے شادی کی. اب آصف زرداری صاحب، پہلے تو یہ تھی کہ شاید جی کچھ وہ کر لیں گے. آپ کہتے تھے بزنس مین ہیں، کچھ لے دے کے کچھ کریں گے. وہ کہتے ہیں میں تو $60 بھی نہیں دوں گا، وہ جیل کاٹیں گے. نواز شریف کے بارے میں تو ابھی بھی میری رائے ہے کہ وہ نہیں دے گا. آصف زرداری کے بارے میں نہیں کہتا. وہ بارگین کرنے کے دروازے کھلے رکھتا ہے. بلاول اور آپ جو ہے وہ آ جاتے ہیں ایسی اسٹیج کے اوپر جہاں پہ جو ہے نا بہت تلخ تند و تیز جملے ہوتے ہیں، پھر لوگ بیچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شیخ صاحب تھوڑا ہاتھ تولا رکھو. ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اس نے ایک آدھا جملہ غلط کہا، پھر اس نے مجھے کہا کہ I don't know what's the meaning of this word is. بس کافی ہو گیا نا. اگر اس کو سمجھ نہیں جو جملہ اس نے بولا ہے تو میں اس کو کھینچتا ہی چلے جاؤں. میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. دیکھیں، میرا مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نمبر 1 سے دوستی کرتا ہوں اور نمبر 1 سے دشمنی کرتا ہوں. اس میں فائدہ بھی بڑا ہوتا ہے اور نقصان بھی بڑا. ہاں، یہ تو ہے. For great achievement you have to take great risk. لیکن بلاول آپ کو لگتا ہے کہ پل کر سکیں گے پیپلز پارٹی کو اگر آصف صاحب کی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے تو؟ میرا خیال ہے پنجاب میں تو پیپلز پارٹی دم توڑ گئی ہے جی. سندھ کے حالات، پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا. اگر سندھ میں پی ٹی آئی کام کرتی اس سے زیادہ سیٹیں لیتی.
اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مستقبل کا سندھ کدھر جائے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں جو انہوں نے بنا لی ہوئی ہے. لیکن سبسٹیٹیوٹ بھی تو کوئی نہیں ہے. جو سبسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ کسی ایک چھتری تلے جمع ہوتے ہیں, بعد میں پھر بکھر جاتے ہیں. سبسٹیٹیوٹ دیکھیں, ابھی میں آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے راستے میں سوچ رہا تھا, ایک لہر کا نام ہے. ہم کب لیڈر بنے جی؟ ہمارے باپ کو کون, آج بھی کون جانتا ہے مرے ہوئے کو؟ زندہ کو تو چھوڑے, کوئی جانتا ہے ہمارے خاندان کو؟ ایک تحریک چلی ایوب خان کے خلاف, ہم نکلے باہر اور ہم نے جرأت سے جان ہتھیلی پہ رکھ کے للکارا ایوب خان کو, گلی گلی چوک چوک, ہم لیڈر بن گئے جی. نئی تحریک جنم لے سکتی ہے, لے سکتی ہے. لیکن وہ پھر اگر اس تحریک نے جنم لیا تو اس کی لپیٹ میں تو پھر عمران خان بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں اس کی لپیٹ میں سارا نظام بھی آ سکتا ہے. ٹھیک, Then let's be honest. ٹھیک بات ہے. یہ اگر آپ کہیں کہ نہیں کہ آج اتوار ہے, آج جمعہ ہے, پھر سنوار ہی ہے ساری کی. لیکن ایک آدمی ڈیسائیڈ ہی کر لیتا ہے. میں اپنی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میری گلی میں 5 شہید لڑکے ہیں جی. سارے پنجاب میں کوئی لیڈر نہیں ہے جس کے پیچھے محلے کے 5 لڑکوں نے جانے دی ہوں. 2 ایوب خان کے دور میں میرے ساتھ شہید ہوئے, 3 حملے میں شہید ہوئے. صحیح. یہ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں, یا میں ارسطو نہیں ہوں, یا فلاسفر نہیں ہوں. یعنی محلے میں یہ سوچ ہے کہ نہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے بندہ. مولانا فضل الرحمان کو آپ شیخ صاحب کہتے تھے کہ جی بڑا سیزن, بڑا سمجھدار سیاستدان تو ہے. بندے کی مت ماری جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کسی وقت بھی بندے کا سوچ آف ہو جاتا ہے. رائے بدل لی آپ نے ان کے بارے میں؟ نہیں, اپنے لحاظ سے تو یہ سارے سمجھدار سیاستدان ہیں, لیکن اگر اسلام کے نام پہ نکلے تو شاید مولوی اس کے ساتھ نکلیں. اگر اسلام آباد کے نام پہ نکلے گا تو وہ مار کھا جائے گا. اسلام کے نام پہ اسلام آباد کے لیے نکلے تو نہیں چلے گا. آئی مے بی رانگ, اس سوال پہ میں غلط ہو سکتا ہوں. میں لوگوں میں وہ کرنٹ نہیں دیکھتا کہ لوگ باہر نکلے عمران خان کے خلاف. Still they hope that عمران خان can deliver. لیکن یہ بھوک, بے روزگاری, مہنگائی, یہ تو کرنٹ خود بخود پیدا کر دیتی ہے. یہ کسی اور طرف جائے گی, یہ جمہوریت کی طرف نہیں جائے گی. میں نہیں مانتا. سوری, میرے اپنے بھی اگر اس سے خفا ہے, یہ خانہ جنگی کی طرف جائے گی. یہ ہیو اور ہیو ناٹ کی طرف جائے گی. یہ سب چیزیں فضول ہو جائیں گی. میڈیا ویڈیا, ٹی وی شیوی, یہ وہ فلاں. ہر ایک کو سمجھ ہے کہ کہاں غلطی ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ بے وقوف ہیں, میں ان کو ٹی وی کی جگہ سمجھا رہا ہوں, تو میں بے وقوف ہوں. لوگوں کا فہم جو ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیل میں کبھی میں ایک رنگدار سوٹ پہن کے جاتا تھا تو جو میرا مشقتی ہوتا تھا وہ کہتا تھا خیریت تو ہے, خیر کی ملاقات ہے آج. ہاں جی, بڑے بن سور کے جا رہے ہو آج. لوگ کیوں مار کھا جاتے ہیں؟ لوگ اپنے مسائل سے مار کھا جاتے ہیں. ان کی مجبوریاں ان کو قدم نہیں بڑھانے دیتی. اور جب لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایسی کی تیسی, پھر ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ٹھیک, شیخ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر وقفے کے بعد آئیں گے تو پروگرام کو جو ہے وہ کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, یہ ویڈیو اسکینڈل کی پٹاری سے کچھ نکلے گا یا نہیں؟ ان کے جو لوگ ہیں وہ حلفیہ بیان نہیں دیں گے. پھنس گئی ہے مریم, اس کی پارٹی پھنس گئی. اور مجھے تو اطلاع ہے کہ ایک بھاگ گیا. اللہ کرے میری اطلاع غلط ہو, کہ ایک آدمی کابل نکل گیا. یہ جو نام لیے ہیں جج صاحب نے, ان میں سے میرا نہیں خیال کہ ان میں سے تینوں لوگ, مجھے کورٹ پروسیڈنگ کا نہیں پتا. مجھے لال حویلی میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک بندہ نکل گیا باہر, اور یہ حلفیہ بیان نہیں دیں گے اس کے حق میں, مریم کے حق میں, اور یہ پھنس جائیں گے. اب جو لندن میں کیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی پھنسیں گے یا وہاں کچھ نہیں ہوگا؟ لندن ہمیشہ یہ کہتے ہیں کیس کریں گے جی. دیکھیں, ایک دن کی نیوز ہے ساری, اگلے دن پھر ایک نئی نیوز ہے. صرف وہی کیس لمبا چلے ہیں جنہیں ہم لمبا لے کے چلے. پاناما کیس, روز ثبوت بھی نکلے گا, تابوت بھی نکلے گا, اور ارننگ. دیکھیں اب اتنا فاسٹ میڈیا ہے, جلسہ اور جلوس تو ٹی وی پہ ہو رہا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ یہ حلفیہ بیان نہیں دیں گے یہ تینوں لوگ, اور یہ پھنس جائیں گے. مریم اور ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے سب پھنسیں گے. وہ تو ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں, ایسے ہی بس. وہ
میں ان سے میری ہمدردی اس لیے کہ جب ہم بھی ہمارے پہ بھی پرچے ہو جاتے تھے نا جوانی میں تو پھر ہم اور تقریریں کرتے تھے، جلا دیں گے ایسی کی تیسی، جی نہیں کھلے گا پنڈی شہر فلاں. دا ریزن از ہمیں پتا تھا ہم تو کنارے لگے پڑے ہیں. تو بعد میں لوگ سمجھے بڑا ٹارزن تھا جی، بڑا بہادر آدمی تھا جی. اور جیلوں میں خوش ہوتے تھے، لوگوں نے کہا دیکھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آ جاؤ جس نے میرے ساتھ ٹکر لینی ہے. سو یہ ایسی کمپنی کی مشہوری کی لڑائی ہے، کر لیں جتنی مشہوری. یہ دور ختم ہو گیا. یہ رضیہ سلطانہ کا دور ہمارے وقت تھا جی. اب لوگ اگلے دن بھول جاتے ہیں کیا کہا تھا. یہ جو حکومت اب کمیشن کمیٹیاں یہ بھی سب اسی طریقے سے ٹائم پاس ہوگا، کچھ نہیں نکلے گا ان میں سے؟ کمیشن سیریس تھنگ ہے. کمیشن جو ہے وہ پوری منصوبہ بندی کا نتیجہ، اس سے یہ پھنسیں گے بہت زیادہ. منصوبہ بندی کر کے بنایا گیا ہے یا اب آگے منصوبہ ظاہر ہے بندی جو کی؟ کام منصوبے سے بنتا ہے وہی منصوبہ بندی سے بنتا ہے نا. اور اس میں سے کچھ نکلے گا؟ میرا خیال ہے ضرور نکلے گا، احتساب سے زیادہ نکلے گا اس میں. آپ کہتے ہیں گاجریں کھانی پڑیں گی چاہے وہ ادھر میں کے نے ہو یا کہا ادھر جس نے گاجریں کھائی ہیں ان کو پھکی ملے گی، یہ نہیں کہا گاجریں کھانی جی، پڑیں گی. گاجریں. میں تو گاجریں کھانے کے ویسے ہی مخالف ہوں، جوس پینا چاہیے لوگوں. لیکن اگر آدمی نے جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پھکی ملے گی، چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو. یہ آپ کو نظر آتے ہیں اپنی صفوں میں بھی گاجریں کھانے والے؟ لیکن اگر کوئی کھائے گا، میں نے اب آپ مجھے بہت زیادہ گہرائی میں لے جا کے ہوتا نہ دینا. اگر کوئی ہے تو مارا جائے گا سالہ. میں نے تو کہا ان کو 7 سال ہوئی ہے، ہمیں 14 سال ہونی چاہیے. نان الیکٹڈ لوگ جو خان صاحب کے قریب ہیں اس کی وجہ سے پریشر ہے خان صاحب کے اوپر کوئی پارٹی کا؟ پریشر نہیں ہے خان پہ ایسے. خان کی پارٹی خان ہے، خان وزیر اعظم ہے، خان کی کیبنٹ خان ہے، خان خود خان ہے. ایسے ہی لگے ہوئے ہیں لوگ کے اس کے اوپر. لیکن یہ ایک طرف تو بڑی میں اچھی، جو کہہ رہا ہوں آپ کو اپنا تجزیہ کہہ رہا ہوں، باقی جو کہہ رہے ہیں ان کا بھی آپ ٹی وی پہ بیان کریں. لیکن یہ ویسے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ میں اگر 40 سال سے سیاست میں ہوں، ایسے ہی چل رہا ہے جی. دلہن وہ جو پیا من بھائے، گھر اسی کا بستا ہے جو کہ پیا کو من بھا رہی ہے. جب نہیں بھاتا تو پھر کہتی ہے آٹا نہیں گوندنا آتا ہے اس کو جناب علی، اس کی ساس سے ٹھیک تعلقات نہیں ہے. یہ دلہن وہ جو پیا من بھایا. خان کو آپ نے الیکشن سے پہلے بھی دیکھا بعد میں بھی دیکھا، کچھ پریشر میں نظر آتے ہیں؟ پہلے تو نظر آتا تھا، آج کل تو نہیں آتا. پہلے تو میں دیکھتا تھا کہ بھئی حکومت کے شروع کے دنوں میں نہیں اپوزیشن میں اپوزیشن میں میں تو بلکہ بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض کا. بھائی ریلیکس. آپ بھی اتحادی ہیں خان صاحب کے، باقی اتحادی بھی ہیں. حکومتوں میں ہوتا تھا کہ اتحادیوں کی ایک سرٹن ڈیمانڈز ہوتی تھی، یہاں بھی ویسے ہی ہے اور ڈیمانڈز پوری ہو رہی ہیں؟ مشکل سوال کیا آپ نے. دیکھیں اتحادی کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، لیکن عمران خان نے کام چلا لیا. جو اتحادیوں کی ڈیمانڈ تھی وہ تو کوئی 100% تو نہیں مانی اس نے. 10 20 30% ماننا تو اس کا فرض ہے، اور اتنی تھن میجارٹی میں بھی اس نے نہیں مانی. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اتحادیوں کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے. شاید یہ بھی ہو. یہ انٹرسٹ اورینٹڈ لوگ جس تیزی سے تحریک انصاف میں آئے، کل انٹرسٹ بدلا تو اسی تیزی سے واپس بھی جائیں گے. کشتیاں جلا کے آئے ہیں، کدھر جائیں گے بیچارے. یعنی ان کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ بھی بند گلی میں آ گیا. ہاں ظاہر ہے. شیخ صاحب، ریلوے کے حوالے سے میں چاہوں گا آخر میں کچھ بات کر لیں، کیونکہ آپ کے ساتھ گفتگو اتنی مزیدار ہوتی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے جو کوٹیشن ہے کوٹ کر کر کے دیے گئے. جی خان صاحب کہتے تھے حادثہ ہو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے. جی شیخ صاحب کے دور میں بھی حادثے ہو رہے ہیں، شیخ صاحب کیوں نہیں استعفیٰ دے رہے؟ یہ ایک مین کرٹیسزم جو ہے وہ پچھلے دنوں سامنے آیا ہے. دیکھیں 3 حادثات میرے 1 سال میں ہوئے ہیں. سیریس حادثہ یہی ہے جس میں 25 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک انجن ڈرائیور نے مارا ہے گاڑی میں آ کے، وہ اور اس کا اسسٹنٹ جاں بحق ہو گیا 2. تیسرا ملت اور شاہین کے کراسنگ میں 1 آدمی مر گیا اور 2 زخمی ہوئے ہیں. باقی جو ایکسیڈنٹ ہیں وہ میں قوم کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری اس وقت ریل جو ہے وہ بڑی پیک پہ، ہم نے 60 لاکھ مسافر بڑھا رہے ہیں. ہمارے پاس نہ ایک ڈبہ خالی ہے، نہ ایک فریٹ ویگن خالی ہے. آج بھی صبح ہم میٹنگ کر کے گئے ہیں کہ یار کتنی ٹھیک کریں. ایک 10 بلین روپیز کی ایک ٹرین بنتی ہے جی، ہم نے 36 ٹرینیں چلائی ہیں اور 1 روپے کی نہیں پرانیوں کو ٹھیک کیا، تو اس میں ٹک ٹک لگی رہتی ہے.
سیکنڈلی ہمارے قوم کو بتانے کے لیے، ورنہ میں نے کسی کو اس طرح نہیں بتا، ہمارے پاس 1500 پھاٹک ایسے ہیں جی کہ جس میں کوئی مین نہیں ہے، بند نہیں ہوتا وہ پھاٹک. لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرین آ رہی ہے، پھر بھی موٹر سائیکل سمیتے ہیں میں نکل جاؤں گا، سالہ موٹر سائیکل پٹڑی میں پھنس جاتا ہے آ کے. اس میں اتنی جو آپ کہہ رہے تھے جنازے بھی ادھر ہی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ٹرین کی پٹریوں پہ ہو رہی سر میرا آدھا حلقہ خراب ہو گیا. آئی سویئر مائی اللہ. دیکھیں نا اسکول کے دروازے بھی پٹڑی کی طرف کھول رہے ہیں. میرا جو بنیادی حلقہ کنٹونمنٹ کا، اس میں مولانا صاحب بادشاہ ہے نا جی، وہ ہے جی، وہ جنازہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ پٹڑی پہ ہی آ جاتا ہے. اب ٹرین کا ٹائم نہیں ہے، تو مجھے سب سے زیادہ خطرہ اسی بات کا کسی دن میرے حلقے میں جنازہ آدھا جو ہے نا جی وہ ہٹ ہو جائے گا. اور میں کہہ کہ مولوی صاحب کو کہ جی ادھر لے جاؤ جی خدا کے واسطے. بس اب موت سے نہیں ڈر رہے جی لوگ. 103 حادثے ہوئے ہیں جی، کسی سے بھی زیادہ نہیں ہے پچھلے سالوں میں. کوئی حادثے کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ML1 بنے گا تو پھر ان حادثوں سے جان چھٹے گی جی. 1861 میں پٹڑی ڈلی ہے جی، 10-15 سال کسی نے پٹڑی کو ٹھیک ہی نہیں کیا. لوگوں نے پرچیز کی، پرکیورمنٹ کیا، نئے لوکوموٹیو لے آئے، نئے 1 ارب روپے کی اوپر ویگن لے آئے جی. جو پیسہ پٹڑی پہ لگنا چاہیے تھا، پٹڑی پہ لگنا، سگنل پہ لگنا چاہیے تھا، انہوں نے چیزیں خریدنے پہ اور فضول چیزوں پہ لگا دیا. 28 انجن اس وقت خراب کھڑے ہیں جی، 8 کھڑے ہیں 4000 ہارس پاور کے اور 20 کھڑے ہیں نئے انجن ابھی گارنٹی میں ہے، اس لیے کہ لوگوں نے مال پکڑا ہوا ہے. آخری بات شیخ صاحب کے جتنی عمران خان صاحب کو شیخ رشید سے توقعات ہیں، ٹرین کے انجن پہ بٹھا کے حکومت کا جہاز اڑوانا چاہتے ہیں خان صاحب آپ سے، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمران خان پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں. میں واحد وزیر ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. آخری آپ نے سوال کیا، میں اس کو کہتا ہوں عمران خان زندہ رہنا چاہیے، پرائم منسٹری جاتی ہے جائے جہنم میں. یہ میں 2 دفعہ اس کو کیبنٹ میں کہہ چکا ہوں. عمران خان سے لوگوں کی توقعات ہیں کہ یہ ڈیلیور کرے گا اور وہ کرے گا. لیکن اگر عمران خان یہ سوچے گا کہ میں نے پرائم منسٹر کو کنٹینیو کرنا زیادہ ضروری ہے، میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان مسائل سے قوم کو، میں اور بھی کافی محکموں کو دیکھ رہا ہوں جس کا میں اعلان نہیں کرنا چاہتا. چھوٹا لگتا ہے آدمی کیونکہ لوگ وہ بڑے مجھ سے زیادہ صلاحیتوں والے ہیں، لیکن میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں مختلف منسٹریوں میں تاکہ بہتر حالات ہو جائیں. خان صاحب جو ان کا بیانیہ ہے حکومت کا، وہ پراپر کمیونیکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ اس کے اوپر ہم لوگوں کو یہ بتا نہیں سکے صحیح طرح کہ بھی یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری اور گیس اور بجلی اور آٹا چینی دال ہم پہ گری ہے، اس کی وجہ نواز شریف اور آصف زرداری ہیں، یہ ہم لوگوں کو یقین نہیں دلا سکے. کیونکہ آج میں نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں وہ تو چور تھے لیکن اس کی سزا تو ہمیں مت دو. اس کی وجہ جو ہے وہ آپس کی کھینچتانی بھی ہے. نہیں کیوں نہیں، اتنے جوگے ہی نہیں ان میں اتنا دم ہی نہیں ہے. للو میاں گوار ہی سمجھو. بھائی میرا مطلب ہے اس کے لیے جرت چاہیے. دیکھیں کسی پرائم منسٹر کے لیے پارٹی کے اندر کھڑا ہونا اس کے لیے دل گردے کا کام پھر ہے. کیپیسٹی کا مسئلہ ہو گیا اور کیپیبلٹی کا مسئلہ ہو گیا. شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. کل اسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.